یاد رکھیں ہم بڑے ہی مختصر سے لمحوں میں کچھ باتیں عرض کریں گے، لیکن خدا را بڑی توجہ آپ کی بڑی ضروری چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر جتنے احسان فرمائے ہیں، سب سے پہلا کرم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے بنایا ہے۔ پھر اس مالک نے ہمارے اوپر کرم کیا، پھر اس مالک کو ہمارے اوپر پیار آیا، پھر اللہ کی طرف سے ہم سب کے اوپر اللہ نے یہ عنایت بخشی کی کہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر، دین کے حق راستے پہ چلا کر ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ میں لوگوں کو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، دیکھو کتنے کرم کی بات ہے، سینکڑوں مذہب چھوٹے بڑے دنیا میں رائج ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر جتنی عنایات کی ہیں، جتنی کرم نوازیاں کی ہیں، جتنے اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیے ہیں، آپ سب کا دل اس بات پہ لبیک کرے گا کہ مالک تیرے جتنے کرم ہیں، سب سے بڑا کرم صرف یہی ہے جو تو نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرمایا۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا ایک قول میں اس موقع پہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر بھی یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں کہ وہ امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہوا بھی ہو، اور سرکار دو جہاں کی محبت سے سرفراز بھی ہو، تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سمجھ لینا لوگوں وہ پکا مومن مسلمان جنتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے اوپر عنایت ہے۔ اب ٹائم ہمارا 15 منٹ لگے گا، لیکن باتیں بڑی اہم ہوں گی۔ میں نے ایک بڑی پیاری آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ دیکھیں عزیز دوستو، اس بات میں شک نہیں، بات ساری ہے ہی ہمارے سرکار کی۔ اگر ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم ایمان ہے ہی حب مصطفیٰ کا نام اور عشق مصطفیٰ کا نام صلی اللہ۔ اب ذرا 3-4 باتیں ہم نے عرض کرنی ہیں اور آپ کو اندر تک سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ایمان اگر ہے نام تو سرکار سے الفت اور آقا سے عشق کا نام ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کرتے کرتے حضور کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کی آواز حضور سے اونچی گئی، سرکار سے اونچی آواز گئی۔ اللہ تعالیٰ کو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے صحابہ کی آواز کا اونچا جانا بھی گوارا نہ ہوا، اور فوراً اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا او ایمان والےو، میرے محبوب دی بارگاہ وچ بیٹھا کرو تو انج بیٹھا کرو تہاڈی آواز میرے محبوب تو اونچی نہ ہوئے، تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ جائے، آواز کو نیچے رکھا کرو۔ آواز کو میں کہتا ہوں اگر آداب مصطفیٰ سکھائے ہیں تو ہمیں حضرت ابو بکر نے نہیں، حضرت عمر نے نہیں، سیدنا شہنشاہ حیدر نے نہیں، اللہ کی قسم ہمیں آداب مصطفیٰ خود خدا نے سکھائے ہیں کہ میرے محبوب کا ادب کرو تو کس طرح کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو کس طرح جاؤ میرے محبوب۔ اب ہوا کیا، جب یہ آیت اترنے کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ گئے۔
علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باتیں اس طرح کرتے تھے حضرت ابو بکر اور جناب عمر بالخصوص، یہ دو صحابہ، کہ جیسے کانوں میں بندہ آہستہ آہستہ سے آواز کرتا ہے، آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ گئے۔ بلکہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈورے تھے، بہرے تھے، بہرا بندہ آج بھی اونچی بولتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس جو حضور کے صحابی تھے، اب وہ اونچی بولتے تھے۔ جب یہ آواز حکم آ گیا کہ آواز اونچی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو، بلکہ اسی آیت کے آگے متن میں آتا ہے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولنا نا، یہ نہ ہو تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بلکہ لفظ آیا ہے حبت، انتحبطا، حبت کر لیے جائیں۔ اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں ضبط کی ہوئی چیز واپس دے دی جاتی ہے، ضبط کی ہوئی چیز واپس دے دی جاتی ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھو، اللہ کہتا ہے حبت کر لوں گا۔ جو چیز حبت کر لی جائے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ویسے ہی اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کے واپسی کے چانس نہیں رہتے۔ تو وہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرے تھے، بہرا بندہ اونچی بولتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، خود کو کمرے کے اندر اپنے گھر میں کنڈی لگا کے بیٹھ گئے۔ دلوں کی جانی جان تو حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کتنے دن گزر گئے، ثابت بن قیس شماس کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نہیں آتے، ڈر گئے ہیں، جب سے یہ آیت اتری ہے آواز اونچی نہ ہو جائے، اللہ نے حکم دیا ہے تو آقا انہوں نے تو آنا بھی چھوڑ دیا ہے، خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم فرما کے کہا او میرے ابو بکر میرے ثابت کو بلا کے لاؤ یار۔ حضرت ثابت کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس تیری اس ادا پہ رب نے راضی ہو کے تجھے آج ہی معاف کر دیا ہے، تو نے ہمارا ادب کیا ہے، ہم سے پیار کیا ہے، ارے ہمارے ادب میں خود کو اندر قید کر لیا ہے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، تو رب نے کہا ہے محبوب اسے بلا کے لوگوں کے اندر کھڑا کر کے کہے یہ جو میرے مصطفیٰ کے ادب میں اس انتہا کو چلا گیا ہے ہم آج اس کو معاف کر دیں۔ یہ بارگاہ ہے۔ یاد رکھیں اب صحابہ نے کیا کیا، صحابہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ گئے۔ اب یہ بات بڑی پتے کی بات کرنے لگا۔ پہلے آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو بھائی، اونچی نہ کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ اللہ نے کہا آوازاں نیویاں رکھو۔ جدو صحابہ نے نیویاں آوازاں رکھی ہیں تو رب نے ہن پھر ہی نام دیتا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ہن ذرا دیکھو جنہاں نے آوازاں نیویاں رکھی انہاں واسطے انعام کیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اور یہ آیت وہ آیت ہے جیڑی اللہ تانوں مینوں لے کے جاوے مدینے، جیڑی سرکار دی جالیاں دے اوتے لکھی ہوئی ہے، اوپر لکھی ہے۔ پہلے آیت اتری کہ آوازاں اچھیاں نہ کرو، جدو آوازاں نیویاں رکھ لیاں تے اللہ نے انعام دیتا کہ جنہ آوازاں نیویاں رکھیاں نے سن لو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن دیا ہے۔ علامہ صاحب بڑا لطیف نکتہ عرض کر دوں آپ سب کے آگے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھو عزیز دوستو، یاد رکھو رب دے نزدیک کوئی چودھری سید مرزا جٹ کوٹھی والا ویلی والا کسی دا کوئی مقام نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے اگر اللہ کی بارگاہ میں معیار چاہتے ہو بلندی کا، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، گورے کو کالے کو، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں۔
اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ تقوی والا ہے. تو پتا چلا اگر اللہ کے نزدیک جانا چاہتے ہو تو عشق مصطفیٰ کے پیمانے سے گزر کے جانا پڑے. ارے اب میری نگاہوں میں مل کے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب مل کے نہیں پڑھ رہے ہو. جن کو لگتا ہے کہ آقا جیسا کوئی نہیں بس وہی پڑھے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری اور اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ارے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میری سرکار. ایک حضور کے صحابی تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی. عمر کتنی ہے؟ 12 سال. عمر کتنی ہے؟ بولو عمر کتنی ہے؟ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دن بات کر رہے ہوں. حضور پاک موجود نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا موجود نہ تھے، اور وہ صحابی حضرت طلحہ بن برا 12 سال عمر وہ بھی موجود نہ تھے. صحابہ آپس میں کہتے یار حضرت طلحہ کے لیے کہتے کہ طلحہ جو بھی کام حضور کہہ دیں طلحہ بھاگ بھاگ کے وہ کام کرتا ہے. دوسرے صحابیاں نے کیا حضور کام بھی تو چھوٹا چھوٹا کہنے دے. حضور کام بھی تھا چھوٹا چھوٹا کہنے دے. کچھ لمحے گزرے حضور تشریف لے آئے. اب آپ نے آ کے ہی دلوں کی جانی جان حضور سے بڑھ کے کون تھا. آقا تشریف لے کے آئے. جب حضور آئے تو کچھ لمحوں بعد حضرت طلحہ بھی آ گئے. اب جو ہی حضرت طلحہ آئے تو سرکار نے کہا طلحہ. حضرت طلحہ نے ہاتھ باندھے لبیک یا رسول اللہ. فرمایا یار ایک کام ہی کر کے آؤ. حکم آقا. فرمایا اپنے باپ کے سر کو کاٹ کے ہماری بارگاہ میں لے کے آؤ. اپنے باپ کے سر کو قلم کرو اور لے کے آؤ. حضرت طلحہ اٹھے، حضرت عمر کی تلوار کھینچی اور دوڑ پڑے. جب دوڑ پڑے حضرت طلحہ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو بھاگو میرے طلحہ کے پیچھے پکڑ کے لاؤ اسے. طلحہ کو پکڑ کے لایا گیا. فرمایا کہاں جا رہے تھے؟ کہا حضور باپ کا سر کاٹنے. جب یہ کہہ دیا تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور صحابہ کو کہو میرا طلحہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہمارے کہنے پہ بڑے کام بھی کر دیتا. ارے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میری ہے ایسا اور اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ ہے. عزیز دوستو ساری گفتگو دی آخری حدیث دیکھو. سرکار نال پیار ہے تے گلی باتی نہیں، پریکٹیکل کرو پریکٹیکل کرو. میں پھر کہاں گا کہ پریکٹیکل کرو. تھوڑیاں اداواں وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہو دے. بلکہ میں وہ حدیث جڑی سنانا چاہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دے ہی ریلیٹڈ انہاں تو پہلے میں ایک نقطہ عرض کر دیواں. تشریف رکھو پلیز تشریف رکھو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرو 2 دن بعد ساری حاضری ہے انہاں دے آستان تے. شہنشاہ پیران پیر دی بارگاہ حاضری ہے. اللہ پاک کو حاضری قبول فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ شگرد سن امام ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے سونے سن.
انہاں دی اداواں بڑا پیار بڑا خوبصورت انداز سے حضرت امام ابو محمد میں دسنا چاہنا کہ سرکار دی غلامی دا حق ادا کرن دا طریقہ یہ ہے. حضرت امام ابو محمد گلی وچوں لنگے جاون تے ایک بندے نے پکڑ کے کہا جی میں غیر مذہب ہاں تے میں تھوڑے ہتھاں تے دین قبول کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیری مرضی. آپ نے انہوں کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھایا آپ نے انہوں پوچھا کیڑی گل تو متاثر ہوئے ہیں. انہیں کہا جی میں مدت ہوئی ہے ویکھنا کہ تسی گلی وچ گزردے ہو تہاڈی نگاہاں جھکیاں ہوندیاں نے جنوں ملدے ہو مسکرا کے ملدے ہو کسی دا دروازہ کھلیا ہوئے نہیں دیکھدے ہو لین دین دے معاملات ٹھیک رکھدے ہو تہاڈا چہرہ ایڈا سونا ہے. میں سوچن تے مجبور ہاں جیڑے مذہب دے وچ چھوٹا محمد ایڈا چنگا ہے او بڑا محمد کیڈا سونا ہوئے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں جیسے میرے سرکار ہے اس واسطے تہاڈی ساڈی اداواں دے وچ سرکار دی غلامی جھلکنی چاہیے جھلکنی چاہیے. تہاڈا چہرہ بولے سرکار دا خادم ہے. تہاڈی عادتاں وچ تہاڈی وفاواں وچ تہاڈے گھر بیوی بہن بیٹی ماں بیگم بہو بھائیاں نال لین دین معاملات رکشے والے نال گڈی والے نال اچھی نہ بولو. یہ چھوٹی چھوٹی عادتاں اپنے اندر شامل کرو انشاءاللہ میرا اللہ اتھے بھی تے اگے بھی تہاڈے ہر عمل وچ برکت پیدا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علامہ صاحب بڑی اہم گل کرن لگے بڑی اہم گل اور ساری گفتگو دی آخری حدیث جی میں عرض کی تھی. سرکار نال محبت دا حق کی ہے سرکار نال پیار دا حق کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دے والد لوگاں نو ڈانٹ رہے سن کہ تسی کیڑے مذہب دے پیچھے ٹر پئے ہو کیوں ایویں کر رہے ہو. ساڈے وچوں تے ہے حضرت ابو قحافہ جڑے سن حضرت ابو بکر صدیق دے جڑے والد ابو قحافہ سن لو جی جھاڑ گئے مطلب لوکاں کیا سانو جو مت دینا ہے بیٹے ابو بکر نو تو سمجھا انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا بیٹے ابو بکر نو بھی سمجھا ابو بکر بھی کلمہ پڑھ بیٹھا ہے. ابو قحافہ نے کہا ہو نہیں سکتا میرا پتر کلمہ پڑھے انہوں نے کہا پڑھ لے. ابو قحافہ دوڑیا غصے وچ گھروں لال پیلا ہو کے پہنچیا اور آندے ابو بکر نے پوچھا تو بھی کلمہ پڑھے ہے. سرکار دا نام لے کے کہنا حضرت ابو بکر نے کہا ہاں جی میں بھی پڑھے. توجہ کرنا بڑی اہم گل ہے اور بہت کم ہوئے گا کہ تسی گل سنی ہوئے گی. تم ہی کلمہ پڑھ لے کیا جی میں بھی پڑھ لے. حدیث دے لفظ ہیں جڑی روایت وچ میں پڑھیا ابو قحافہ سبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابو قحافہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی. فسکہو ابو بکرن سکتن جان دو پھر ابو بکر نے کی کیتا ہے. ابو بکر نے تھپڑ ماریا باپ نے چہرے تے اور انہوں نے باپ زمین دے بھر نیچے گرے آ کے منہ تو خون نکلنے لگ گیا. سوچو اگے کی کیتا ہونا ہے ابو بکر نے. ابو بکر نے ڈگ دے پیو دے منہ وچوں نکل دے خون نو چھڈیا اور چھڈ کے حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے. جا کے سرکار نے ساری گل دس دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے گالی دی تھی تو میں تھپڑ ماریا میرے کو برداشت نہیں ہوا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پھر جیڑا تیرا دل کیتا تو اوہیں کیتا جو تیرے دل نے کیا تو وہی کیتا. حضرت ابو بکر نے ہاتھ بننے کہ یا رسول اللہ نہیں اگر اس وقت میرے ہتھاں میں تلوار ہوتی میں باپ کا سر کٹ دینا لیکن تہاڈی ذات دی گالی برداشت نہ کرتا. حضرت ابو بکر نے پیغام دے کے دس چھڑیا ہے خون دے رشتے پاویں جتنے پکے ہون لیکن حضور تو پکا رشتہ کوئی نہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میں سرکار ہے ایسا. میں ایک دعا دیواں گا تھانوں
اللہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ عطا ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। اللہ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕر ਨੂੰ ਕਬੂਲ करे, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ